بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں آپ کو اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی طرف سے ایک بار پھر آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، اس ویڈیو میں جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلامیات سلسلہ نمبر 8، ہشتم جماعت 8ویں جماعت کی اسلامیات کا سبق شروع ہوگا۔ عزیز طلباء، فرسٹ ٹرم میں آپ نے جو سبق پڑھے تھے اس میں سب سے پہلے آپ نے عقائد کا باب پڑھا تھا، جس میں علم عقائد کے حوالے سے آپ نے چیزیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد دوسرا جو باب آپ نے پڑھا وہ الدعاء والادعیہ، جس میں دعا کی قبولیت کی صورتیں، دعا کی قبولیت کی شرائط اور اسی طرح دعا کے آداب و مکروہات آپ نے پڑھے۔ اس کے بعد تیسرا باب آپ نے پڑھا فقہ کا باب، جس میں آپ نے روزے کے حوالے سے کچھ مسائل پڑھے تھے۔ اب ہمارا سیکنڈ ٹرم کا جو سلیبس شروع ہو رہا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں آج جو ہم سبق شروع کریں گے، سب سے پہلا جو ہمارا سبق شروع ہوگا وہ ہے 8 ہجری کے واقعات۔ عزیز طلباء، سیرت کے اسباق جو ہم نے پڑھنے شروع کیے تھے، آپ کے علم میں ہے، وہ ہم نے 6 کلاس سے شروع کیے تھے۔ 6 کلاس کی اسلامیات میں آپ نے سب سے پہلا سبق پڑھا تھا سیرت طیبہ کا مفہوم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے حضور علیہ السلام کی وفات تک کے جتنے حالات اور واقعات ہیں اسے سیرت طیبہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر 6 کلاس میں ہی آپ نے حضور علیہ السلام کی پیدائش سے سبق شروع کیا، اور حضور علیہ السلام کی سفر ہجرت تک آپ نے وہ سبق پڑھا کہ حضور علیہ السلام ہجرت کے سفر کے لیے روانہ ہوئے 53 سال کی عمر میں۔ تو یہاں تک کہ آپ نے سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ عنوان پڑھے تھے۔ اس کے بعد آپ نے 7 میں جو سیرت طیبہ پڑھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اسباق پڑھے، وہ آپ کے سفر ہجرت سے ہی شروع ہوئے، اور حضور علیہ السلام کا غار ثور میں ٹھہرنا، اور اسی طرح قبا میں پہنچنا، پھر مدینہ آنا، تو یہاں سے آپ نے شروع کیا۔ اور یہ جو حضور علیہ السلام کی ہجرت ہوئی، یہ 1 ہجری شروع ہو گئی، ہجرت کا پہلا سال شروع ہوا، اور اس سے آپ نے وہاں پہ ایک ترتیب سے کہ 1 ہجری کے واقعات، 2 ہجری کے واقعات کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے 7 ہجری تک کے واقعات آپ نے پڑھے، جس میں آپ نے آخری سبق جو پڑھا تھا وہ تھا عمرۃ القضاء۔ 7 ہجری کے واقعات میں آپ نے آخری سبق جو پڑھا وہ تھا عمرۃ القضاء۔ اب یہاں 8 کلاس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جو آج سبق ہم پڑھیں گے، وہ 8 ہجری کے واقعات سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلا سبق جو ہم پڑھیں گے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ عزیز طلباء، 8 ہجری کے واقعات شروع ہوتے ہیں تو 1 محرم الحرام کو 8 ہجری شروع ہوا۔ اس وقت عیسوی تاریخ 1 مئی بمطابق 629 عیسوی تھی۔ 1 محرم الحرام 8 ہجری کو عیسوی تاریخ 1 مئی بمطابق 629 عیسوی تھی۔ 8 ہجری میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے، جس میں سے کچھ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، اور اس میں سب سے پہلا ہے
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور اور بڑے صحابی ہیں۔ انہوں نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضور علیہ السلام 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام کی مکہ تشریف لانے پر وہ مکہ سے روانہ ہو گئے، وہاں سے غائب ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے ولید بن ولید، کہ بھائی کا نام تھا ولید بن ولید۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ، اور یہ بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خالد بن ولید جیسا آدمی اسلام سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ خالد بن ولید بہت سمجھدار تھے، تو ایسے سمجھدار اور عقل مند انسان اسلام سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو وہ بے خبر نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے سامنے اسلام کی بات کی جائے اور سمجھایا جائے تو وہ سمجھ جائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اگر وہ اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ملا کر مشرکوں کے خلاف استعمال کریں تو ان کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ خط جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تو ان کے دل میں اس خط کا بہت اثر ہوا اور اسلام سے محبت پیدا ہوئی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور اسلام لانے کو تیار ہو گئے۔ اور اسی خط کا ذکر انہوں نے 2 اور اپنے ساتھیوں سے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عثمان بن ابی طلحہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے کیا۔ ان دونوں نے بھی اس بات کی رضامندی کی کہ ہم بھی مسلمان ہوں گے، اور وہ دونوں بھی مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کو راضی ہو گئے، رضامند ہو گئے۔ اس طرح یہ تینوں حضرات حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن ابی طلحہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تینوں حضرات مدینہ منورہ پہنچے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ یہ تینوں حضرات مدینہ منورہ آ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام بے حد خوش ہوئے اور صحابہ اکرام سے فرمایا مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے۔ مکہ کے جو جگر پارے تھے، یہ جو مضبوط لوگ تھے، یہ تمہارے سامنے لا ڈالے۔ اب یہ مدینے آ کر مسلمان ہو رہے اور تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر یہ تینوں حضرات حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید، پھر حضرت عثمان بن ابی طلحہ اور پھر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید جب مسلمان ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے ہمیشہ جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے تھے تو وہ اس میں گھوڑ سوار، جو گھوڑوں کا ایک دستہ ہوتا تھا، جو گھوڑ سواروں کا دستہ ہوتا تھا، اس کا امیر ہمیشہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بنایا۔ عزیز طلبہ، 8 ہجری کے واقعات میں دوسرا واقعہ ہے غزوہ موتا۔ یہ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں پیش آیا۔ موتا یہ لفظ جو ہے عزیز طلبہ، اس کو ہم میم کے پیش کے ساتھ پڑھیں گے، میم پر پیش ہوگا موتا، اور اسی طرح اس کا جو واو ہے اس کو بغیر حمزہ کے موتا، اور اسی طرح اس کے واو پر حمزہ لگا کر موتا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو ایک جگہ کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے جہاں پر یہ غزوہ پیش آیا، اور یہ مقام جو ہے ملک شام میں ایک جگہ ہے بلقا۔ اس بلقا کے مقام پر ایک جگہ ہے جس کو موتا کہا جاتا ہے، اس جگہ پر یہ غزوہ پیش آیا تھا، اس لیے اس کو غزوہ موتا کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کی وجہ کیا ہوئی؟ اس غزوے کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ غزوہ، یہ لڑائی کیوں ہوئی؟ تو اس کے میں ایک قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد کو جو خط لے کر روانہ کیا،
ملک شام کے امیر شرحبیل بن عمرو غسانی کے پاس. شرحبیل بن عمرو غسانی جو تھا وہ روم کیسر روم جو روم کا بادشاہ تھا اس کی طرف سے شام کا امیر مقرر تھا. اس کے پاس خط لے کر حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا. جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر مقام موطا پہنچے تو شرحبیل نے ان کو قتل کرا دیا، شہید کرا دیا. اور یہ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے واحد قاصد ہیں، ایک قاصد ہیں جن کو شہید کیا گیا. مختلف بادشاہوں کی طرف حضور علیہ السلام نے خطوط بھیجے تھے جو آپ نے 7 کلاس میں بھی پڑھا تھا، سلاطین عالم کے نام حضور علیہ السلام کے خطوط. اس میں مختلف صحابہ کو قاصد بنا کر حضور علیہ السلام نے بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے تھے. تو یہ ایک واحد قاصد ہے جن کو شہید کر دیا گیا. جب حضور علیہ السلام کو اس کا علم ہوا، اس کی اطلاع ہوئی کہ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا. اور اس لشکر میں کی تعداد تھی 3000 صحابہ اکرام کا لشکر حضور علیہ السلام نے جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں موطا کی طرف روانہ کیا کہ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں. جب یہ لشکر روانہ ہونے لگا تو حضور علیہ السلام نے کچھ ایسی بات کی جس سے واضح ہو گیا کہ حضور علیہ السلام یہ شہداء کی پیشگی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان حضرات کو تو شہید ہونا ہے، شہادت ہو سے ہوگی. کہ جب یہ لشکر کوچ کرنے لگا، روانہ ہونے لگا، تو حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا کہ اس لشکر کے امیر ذمہ دار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اور صحابہ کرام سے خطاب کیا، ان سے بات کی کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ، ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے جو بھائی تھے، حضرت ابو طالب کے جو صاحبزادے تھے، ان کو لشکر کا امیر بنا دیا جائے. حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سردار امیر بنا دیا جائے. اور اگر عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں امیر بنا لیں اپنی مرضی سے. تو یہ حضور علیہ السلام کا کہنا اس بات کی نشاندہی تھی کہ یہ حضرات شہید ہوں گے. پہلے ہی پیشگی نشاندہی کر دی اور پھر ایک سفید رنگ کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دیا، جو جھنڈا لشکر کے امیر کے پاس ہوتا تھا، اور یہ لشکر روانہ ہوا. یہاں سے مدینہ منورہ سے مسلمانوں کا 3000 کا لشکر روانہ ہوا. وہاں شرحبیل کو جب پتہ چلا کہ یہ لشکر ہم سے لڑنے کو آ رہا ہے تو اس نے بھی ایک لشکر تیار کیا جس لشکر کی تعداد تھی 1,00,000. عزیز طلبہ، یہاں سے مسلمانوں کا لشکر 3000 کا آ رہا ہے اور وہاں 1,00,000 کا لشکر تیار ہو گیا. ہرقل ایک شخص تھا جو شرحبیل بن عمرو غسانی کا ساتھی تھا، یہ بھی ایک کافر تھا. جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے ساتھی شرحبیل بن عمرو غسانی پر مسلمان ان سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے مزید 1,00,000 کا لشکر شرحبیل بن عمرو غسانی کی مدد کے لیے روانہ کیا. یوں یہاں 3000 کا لشکر، وہاں 2,00,000 کا لشکر تھا. جب مسلمانوں کو اس کی اطلاع ہوئی کہ وہاں 2,00,000 کا لشکر ہے اور ہمارا لشکر 3000 کا ہے، تو مسلمانوں نے سوچا کہ اب ہم آگے بڑھیں یا کوئی بات کریں. تو اس لیے سنت پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ ہر مسئلے میں، دین کے ہر مسئلے میں مشورہ کر لینا سنت ہے، انہوں نے سنت پر عمل کرتے ہوئے مشورہ شروع کیا، آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا. کیونکہ عزیز طلبہ، آپ خود سوچئے، کہاں 3000 کا لشکر اور کہاں 2,00,000 کا لشکر، بظاہر کوئی مقابلہ ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، واپسی نہیں کی، بلکہ آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں. اور آخر میں یہ رائے سامنے آئی، یہ آپس کے مشورے سے یہ ہوا کہ ہم حضور علیہ السلام کو اطلاع دیتے ہیں کہ وہاں 2,00,000 کا لشکر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے حکم کا انتظار کریں گے کہ حضور علیہ السلام کیا حکم دیتے ہیں، کہ ہم ہی روانہ ہو جائیں، ہم ہی لڑیں، یا ہم واپس آ جائیں، یا حضور علیہ السلام ہمارے لیے اور صحابہ کو اور لشکر کی مدد بھیجتے ہیں. جب یہ مشورہ ہوا
تو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایمان افروز اور پرجوش تقریر کی، جس سے ایمان تازہ ہوا اور مسلمانوں کے دلوں میں ولولہ پیدا ہوا، اور انہوں نے فرمایا جس تقریر کا مفہوم ہے کہ اے قوم، اللہ کی قسم جس بات کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو وہ وہی شہادت ہے جس کی تلاش میں تم نکلے ہو۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم 3000 کا لشکر، ہمارا لشکر کم ہے اور ہم مقابلے کو جائیں گے تو مارے جائیں گے، تو یہی مرنا جس کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو یہی تو شہادت ہے، اور اسی شہادت کے لیے تو ہم نکلے ہیں، کیونکہ ہم جب لڑنے نکلے تھے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم شہید بھی ہو سکتے ہیں، تو اسی شہادت کے لیے ہم نکلے ہیں، اور ہمارا لڑنا قوت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہم اس لیے نہیں لڑتے کہ ہم قوی اور مضبوط ہو کے اور کثرت کر کے لڑیں، ہم اس بنیاد پر نہیں لڑتے۔ ہمارا لڑنا تو محض دین اسلام کی بنیاد پر، اسلام کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، تو اس کے لیے جان بھی چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ اسلام وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی۔ پس اٹھو اور 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی، اٹھ کے لڑنے چلو اور 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی۔ وہ 2 بھلائیاں کون سی ہیں؟ یا تو کفار پر غلبہ ہوگا، مسلمان کفار پر غالب ہو جائیں گے اور کفار کو شکست دے دیں گے، یا شہادت کی نعمت عظمیٰ نصیب ہوگی کہ ہم شہید ہو جائیں گے، اور یہ شہید ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم ابن رواحہ نے بالکل سچ کہا۔ اس پر یہ 3000 کی جماعت موتا کی طرف روانہ ہو گئی، اور کوئی خوف اور خطر دل میں نہیں تھا، ایک دین اسلام کے لیے لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اور مزید جو غزوہ موتا کا عنوان ہے، ان کی جو پوائنٹس ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ پڑھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔